ان کا کام یہ ہے، شیاطین کا، وہ جنات میں سے ہوں یا انسان میں سے ہوں، یہ شیاطین کیا کرتے ہیں، یہ آپ کی مخالفت میں، اللہ رب العالمین کی مخالفت میں، دین کی مخالفت میں باتوں کو بڑا ملمع سازی کر کر، بڑا خوبصورت کر کر ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالتے ہیں شبہات کی صورت میں۔ ایک مثال سے آپ اندازہ کریں کہ شبہات کا جو معاملہ ہے وہ کتنا حساس معاملہ ہے۔ بظاہراً ایسا سمجھا جاتا ہے کہ بڑی عقل کی بات ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ شبہہ ہوتا ہے، اور وہ شیطان کی طرف سے انسان کے دل میں القاء کیا جاتا ہے، اور پھر انسان سمجھتا ہے جیسے وہ بہت لاجک کی بات کر رہا ہے، بہت عقل کی بات کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے ان پر مردار کو حرام قرار دیے، ٹھیک ہے، یا وہ تمام جانور جو ذبح کیے جانے سے پہلے کسی بھی وجہ سے مر جائیں، وہ موت ان کی طبعی ہو یا کسی ریزن کی وجہ سے ہو، چوٹ لگ کر ہو، گر کر ہو جائے، ایک دوسرے سے لڑ کر ہو جائے، کسی بھی طرح ہو جائے، تو وہ مردار ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔ اب یہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ تم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جسے اللہ خود مار دے وہ تو حرام ہو گیا، اور جسے تم اپنے ہاتھوں سے مارو وہ حلال ہو گیا۔ اب دیکھ رہے ہیں شبہ، الفاظ دیکھیں کیسے خوبصورت الفاظ استعمال کیے، اور اپنے ذہن میں سمجھنے لگے کہ وہ بڑی لاجک کی بات کر رہے ہیں، بڑی عقل کی بات کر رہے ہیں۔ تو جتنی بھی شبہات ہیں جو اللہ رب العالمین کے تعلق سے اس کی ذات پر اٹھائے جاتے ہیں، یا اس کی توحید پر، اس کی الوہیت پر اٹھائے جاتے ہیں، یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر اٹھائے جاتے ہیں، آپ کی احادیث مبارکہ پر اٹھائے جاتے ہیں، یہ دین اسلام، اسلامی احکامات اور اسلامی شعائر پر اٹھائے جاتے ہیں، وہ تمام شبہات در حقیقت شیاطین کا القاء ہوتے ہیں۔ اور بڑے خوبصورت جملے ہیں کہ جی پردہ جو ہے وہ تو دل کا ہوتا ہے، ہاں اگر دل میں پردہ نہیں ہے تو آنکھوں کا پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، جسم کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح کے بڑے خوبصورت جو آپ دیکھ لیں نا جملے ہیں کہ اللہ نے خوبصورتی دی ہے تاکہ اس کو ظاہر کیا جائے، اگر اس کو چھپانا ہی مقصود ہوتا تو اللہ خوبصورتی کیوں دیتا۔ اس طرح کے شیطانی جملے یہ بالکل اسی طرح ہیں جس طرح مشرکین کے یہ شبہات تھے کہ اللہ رب العالمین جس کو مار دے، بھائی جو جانور بغیر ذبح کیے مر گیا اس کو مارنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ مار دے وہ تو حرام ہو گیا، اور جس کو تم اپنے ہاتھوں سے مار رہے ہو، ذبح کر رہے ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہو گیا۔ تو ہر شبہے کا لاجک ہی کی صورت میں جواب موجود ہوتا ہے، لیکن فرق صرف فطرت اور عقل سلیم کا ہے۔ جس کو عقل سلیم مل گئی، فطرت سلیمہ مل گئی، اس کو ایمان مل گیا، اور جس کے پاس فطرت اور عقل سلیم نہیں ہے بلکہ شیطانی عقل ہے، وہ پھر انہی جو ہے تلبیسات کے اندر الجھا رہے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جی جس کو انسان ہاتھوں سے ذبح کرتا ہے اس کو بھی اللہ ہی مارنے والا ہے، وہ انسانوں کے ذبح کرنے سے نہیں مر رہا، اس کی روح جو نکل رہی ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے نکل رہی ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو انسان کتنی ہی کوشش کر لے کسی جانور کو مارنے کی، اس جانور کو مار نہیں سکتا۔ جیسے مثال کے طور پہ شکاری جب شکار کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے شکار ایسے ہیں کہ وہ اپنی انتھک محنت اور کوشش اور مہارت کے باوجود وہ شکار نہیں کر پاتے، کیونکہ اس جانور کے لیے جس کو یہ شکار کرنا چاہتے ہیں اللہ نے اس کے حق میں زندگی لکھی ہے، لہذا دونوں صورتوں میں مارنے والا اللہ ہے۔ لیکن یہاں حلال اور حرام کا جو فرق ہے وہ ہے اللہ کا نام، نمبر ایک کہ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا وہ حلال ہو گیا، اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ حرام ہو گیا، جبکہ مارنے والا تو اللہ رب العالمین۔ اور پھر جو بغیر ذبح کیے مر جائے، اس کی روح نکل جائے، تو پھر اس کے خون کے جو معاملات ہیں اور اس کے جسم کے معاملات، اس کے خون میں اور اس کے گوشت میں ایسے ضرر پیدا ہو جاتے ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، لہذا اللہ نے اس کے پیچھے بھی لاجیکلی اس کو حرام قرار دیا، ایسے ہی اس کو حرام قرار نہیں دیا ہے۔ تو لہذا یہ شبہات کی حقیقت ہے۔